کا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے. بالکل اسی طرح سے قیام پاکستان اور بر صغیر کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آگ کا دریا عبور کرتے ہوئے انتھک محنتوں اور کوششوں کے بعد 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آیا اور آج ہم اس آزادی کے نعمت سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. ایگزیکٹلی اور یہ آزادی کی قدر ان لوگوں کو ضرور ہوتی ہے جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہوتی. کشمیر میں ہم دیکھیں جس قدر زیادتی ہو رہی ہے جتنی ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ مطلب ان کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کتنی بڑی نعمت ہے. ہمارے بزرگوں نے لاکھوں جانیں جو ہے نا وہ قربان کی ہیں تو اس کے لیے صرف اس لیے اس آزادی کے لیے جو ہمیں آج حاصل ہے. ہم اسی حوالے سے بات کریں گے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ایک بہت ہی اہم مہمان موجود ہیں. آپ ایک تجزیہ کار ہیں اور تمغہ امتیاز حاصل کر چکے ہیں. آپ کرنل ریٹائرڈ طاہر مسعود صاحب, آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ کرنل صاحب؟ السلام علیکم سر. یہ ٹھیک ہے سر. آزادی کے حوالے سے آپ کی کیا یادیں جڑی ہوئی ہیں اور آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس سارے مہینے کو؟ آزادی کا یہ جو ویلیو ہے وہ تو ظاہر ہے جن کے پاس نہیں آزادی وہی بہتر بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. اور ایسی جنریشن ہم میں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایسی جنریشن میں پیدا ہوئے کہ جس میں ہم آزاد ملک میں پیدا ہوئے. تو جو اس سے پہلے کے لوگ ہیں تو ڈیفینیٹلی جانتے ہیں. ہم تو صرف دیکھ کے جو کہ ابھی کشمیر کے حالات دیکھ کے, انڈیا کے اندر جو حالات چل رہے ہیں دیکھ کے, کلپس آتے ہیں ڈیلی دیکھتے ہی ہیں, بڑا تکلیف ہوتی ہے بندے کو دیکھ کے کہ مجبور ہیں وہ لوگ جو آزاد نہیں ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کی جبلت میں ہے آزادی, اور ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں, بے شک ہر قسم کی بینڈنگ سے آزاد رہنا چاہتے ہیں. اور اسپیشلی ایک اپنا جس طرح کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا تو اپنا ریلیجن آزادی سے پریکٹس کرنا چاہتے ہیں, جو کہ ہمارے پڑوس والے ملک میں شدید پرابلم ہے لوگوں کو. ڈیلی کچھ نہ کچھ وہ کوشش شرارتیں کرتے رہتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اس میں بھی اسپریس کریں. باقی تو انہوں نے اسپریس کیا ہی ہوا ہے سر. ایون مہذب معاشروں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں بھی خواتین کو اسکارف لینے پہ پابندی ہے. اس طرح اوپنلی جو ہے وہ آپ پریکٹس نہیں کر سکتے. کہیں نہ کہیں کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کی جا رہی ہوتی ہے, یا اور بہت سارے ایسے واقعے ہوتے ہیں مالز کے اندر ان کے یوکے میں اور یورپ میں بھی ایسے واقعے. کامن کو سٹیزن چونکہ وہ کہ اوورال ایک سائیکی ان کا ویلیو ڈیولپ کرتا ہے. ساتھ شخصی آزادی جو ہے نا وہ بھی بڑی اہم ہے. ہم آزادی کی جب بات کرتے ہیں تو شخصی آزادی کے اوپر بھی بڑی ایک نشان آتا ہے کہ اگر آپ ہیں, اگر آپ نے جب آپ نے اپنا جو سلیکشن کیا ہوگا, جس وقت آپ پڑھائی کر رہے تھے, آپ کو گھر والوں کی طرف سے یہ کہا یا آپ نے خود سوچا کہ مجھے فوج میں جانا ہے, اور آپ کا اندر تو جذبہ ایمانی کے ساتھ ساتھ آزادی کا جذبہ جو ایک اندر سے, مطلب فوج بھی جو ہے وہ ہماری آزادی کے لیے جو کام کر رہی ہے بارڈرز پہ, تو یہ بھی جذبے کے تحت ہی کر رہی ہے نا, اور یہ جذبہ آزادی ہے جس کے تحت اس کے اوپر کام کیا جا رہا تھا. تو یہ آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہوتا ہے جب آپ کو یہ کہا گیا کہ جی آپ نے ملک کے لیے کام کرنا ہے؟ بیسک ایک انسٹنکٹ, جس طرح میں نے پہلے کہا کہ آزادی کی جو ہے انسان کے اندر ہے بلٹ ان. تو ایک پیریڈ آف ٹائم کو ایکسپریس کر لیتے ہیں کانسٹنٹ انڈر پریشر رہ رہے کہ غلامانہ سوچ جس کو کہتے ہیں, جس طرح اوورال کبھی کبھی کہتے ہیں کہ ہمارے سب کانٹیننٹ کی سوچ ہے. لیکن اس میں جس طرح آپ نے کہا کہ شخصی آزادی کی جو انڈیویجول کے اندر ہے نا ایک, وہ زندہ رہنی چاہیے. تو اب جس طرح آپ نے بتایا کہ فوج کے اندر اسپیشلی یہ کہ ہمارا ایک جو پرائمری آبجیکٹیوز ہوتے ہیں کہ اپنے کنٹری کو ڈیفینڈ کرنا. کنٹری کو ڈیفینڈ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ادروائز تو سروائیو تو سارے کر رہے ہیں, انڈیا میں بھی مسلمان ہیں, پوری دنیا کے اندر مسلمان ہیں. کنٹری کو ڈیفینڈ کرنے کا اپنی آئیڈیالوجی, اپنا ریلیجن اور اپنے بارڈرز, یہ چیزیں آپ کی ساری کی ساری ریلیٹ کرتی ہیں آپ کی آزادی کے ساتھ. فوج کا وجود میرا خیال اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کی آزادی کے اوپر کوئی آزادی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, بیسیکلی آپ کی کنٹری کی آزادی کو جس سے لیول پہ بھی آپ لے جائیں کہ آپ کی کنٹری کو, کیونکہ انڈیویجول کی آزادی تو پھر بھی تھوڑی بہت سپریس ہوتی ہے اپنے ہی ملک میں رہتے ہوئے بھی, کہ آپ بالکل مادر پدر آزاد تو نہیں ہے نا, کچھ ایک بائنڈنگ ہے, کچھ آپ کے اوپر قانون ہے, کچھ جس میں بندھے ہوئے ہیں اور جس کے اندر آپ چل رہے ہیں. ساتھ ساتھ آزادی جو ہے اگر اس کے اوپر
قانون نافذ کیا جاتا ہے تو بیسیکلی قانون آزادی کی پاسداری کرتا ہے اور آپ کو ایک ماحول اور محفوظ ماحول میں لے کے جاتا ہے. آپ کی آزادی سے کسی دوسرے کو خطرہ نہ ہو, اس لیے قانون کی پاسداری انتہائی ضروری ہوتی ہے. جب بھی محکوم قوموں کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو سوچ بھی محکوم ہو جاتی ہے. میں سر آپ سے بات کروں گی کہ ہم ویسے شخصی آزادی کی تو بات کرتے ہیں, ہم ملکی آزادی کی بھی بات کرتے ہیں, لیکن جو آج کل کے حالات ہیں, جو پاکستان کے معاشی طور پہ دیکھا جائے جو حالات ہیں, جو لوگوں کے حالات ہیں, لوگوں کے ذہن لگتا ہے مفلوج یا محکوم ہوتے جا رہے ہیں. ان حالات سے کیسے نکلا جا سکتا ہے؟ ابھی آہستہ آہستہ مٹیریلسٹک چونکہ ہو گیا ہے, دنیا پوری مٹیریلسٹک ہوتی جا رہی ہے, ود دی پیسج آف ٹائم زیادہ ہوتی جا رہی ہے, تو آپ کی جو آزادی ہے وہ بھی ساتھ تھوڑی سی اٹیچ ہوتی جا رہی ہے آپ کی فائنینشیل پوزیشن کے ساتھ, اسپیشلی کنٹری کے لیول پہ دیکھا جائے تو وہ زیادہ اس میں, کیونکہ آپ پھر ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ چلنا, جیسے آئی ایم ایف ہے, آئی ایم ایف اپنا ڈکٹیٹ کراتی ہے, ڈیفینیٹلی انہوں نے اپنا سائڈ سیکیور کرنی ہوتی ہے, ان کے اپنی ریزنز ہیں, بٹ وہ آپ کو ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں نا, تو ریسٹرکشنز آ جاتی ہے تو پھر آزادی تو ہیمپر ہوتی ہے, چاہے وہ کسی بھی پرپز کے لیے ہو, آپ کی بہتری کے لیے ہو یا آپ کے نقصان کے لیے ہو, تو اس میں ہیمپر ہو جاتی ہے آزادی آپ کی اور ریسٹرکٹ ہو جاتی ہے. تو فائنینشلی آپ کو سیلف سفیشینٹ ہونا بہت ضروری ہے اپنے آپ کو آزاد رکھنے کے لیے, اور یہ آج کل کے دور میں یہ ایک جو ہے نا, آپ کہہ لیں کہ سب سے اسٹرانگ جو آپ کر سکتے ہیں جو اپنی آزادی کو مینٹین کرنے کے لیے, کہ اپنے آپ کو آپ سیلف سفیشینٹ رکھیں اور فائنینشلی اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں. دیکھیے بات آپ کی صحیح ہے, آپ کو بھی یقیناً ملک سے باہر جانے کے بے شمار مواقع ملے ہوں گے زندگی میں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں, آپ کو بھی ظاہری بات ہے, مطلب آپ کی تو پوری فیملی باہر ہی ہے, تو مجھے بھی زندگی میں یہاں سے باہر جانے کے مواقع ملیں گے. نہیں, ہم پاکستان کو نہیں چھوڑیں گے, پاکستان سے ایک ہمارا محبت کا رشتہ ہے, پاکستان نہیں چھوڑیں گے. مگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا جو رجحان ہے پاکستان سے باہر جانے والا وہ بڑھتا جا رہا ہے. آپ نادرا چلے جائیں, وہاں پہ دیکھیں کس قدر رش لگا ہوا ہے, کسی بینک میں دیکھیں تو اسٹیٹمنٹ لینے والوں کی ایک لمبی تعداد ہے, پاسپورٹ آفس جو ہے وہاں پہ رش زیادہ ہے, اور باقی بھی ایک اندازے کے مطابق ملین سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ صرف اور صرف پہلے 6 مہینوں میں پاکستان سے موو ہو گئے. تو پاکستان چھوڑ کے جانا بھی کوئی نہیں چاہتا, مگر انہیں جانا بھی پڑ رہا ہے. تو اس کے پیچھے آپ کو کیا وجہ نظر آتی ہے, اور کیا یہ والا جو مائنڈ سیٹ ہے لوگوں کا یہ عارضی ہے یا اب یہ سلسلہ اس طرف چل پڑا ہے؟ تو عارضی میرے خیال میں. میرا پرسنل اوپینین ہے کہ اس وقت جو ہے نا, جو کرنٹ سچویشن ہے وہ لوگ برداشت کر لیتے ہیں, ہارڈ شپس برداشت کر لیتے ہیں, باہر کی اٹریکشنز کو جو اتنا زیادہ ان کو نہیں اٹریکٹ کرتی, لیکن ان کو ایک امید ہوتی ہے. سب سے بڑی پرابلم تب آتی ہے کہ جب آپ کی فیوچر سے امید ختم ہو جائے اور آپ کو اپنی نیکسٹ جنریشن کے اندر نظر آئے کہ یہ بڑے, ان کا فیوچر کوئی نہیں ہے یہاں پہ. آپ 90% دیکھیں گے جو بھی لوگ باہر جانے کی بات کرتے ہیں یا دھڑا دھڑ جا رہے ہیں, وہ اپنی پرسنل کمفرٹ یا پرسنل لائف سے زیادہ ان کو اپنی جنریشن کی فکر ہے, نیکسٹ جنریشن, بچوں کی فکر ہے, بچوں کی فکر ہے کہ یہ ان کا کیا بنے گا. پاکستان کی تو کوئی ہوپ نظر نہیں آ رہی, ہم تو قرضوں میں دبتے چلے جا رہے ہیں, ہمارے تو یہ پولیٹیکل پرابلمز اتنی آتی جا رہی ہیں, یہ ہوتا جا رہا ہے, وہ ہوتا جا رہا ہے. تو اس سے ایک ہوپ جو تھی نا وہ ختم ہوتی جا رہی. پہلے ایک ہوپ رہتی تھی کہ جی یہ ابھی بہتر ہو جائیں گے, ابھی بہتر ہو جائیں گے, بہتر ہو جائیں گے. جہاں بھی ہوپ ہوتی ہے وہاں انسان بھاگتا رہتا ہے, تو بیسیکلی جو ہم جن حکمرانوں کے انڈر تلے ہیں ان کی وجہ سے یا ان کے چونکہ ایک استحکام نہیں ہے ملک میں, اس وجہ سے لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہو گیا. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ایک آزاد ملک میں رہتے ہوئے ہم پھر ایک دوسری جگہ کے دوسرے درجے کے شہری بننے جا رہے ہیں. یہ بھی تو غلامانہ سوچ ہے نا کہ آپ جا تو مارے لیکن انہیں شاید وہ آزادی یہاں سے زیادہ آزادی ملتی ہے. تو کیا یہ ریزنز ہے؟ نہیں, آزادی تو وہاں ہمارے لیے تو کوئی نہیں, ایک سیکنڈ کلاس جو سٹیزن ہوتا ہے, ظاہر ہے ان کے مقابلے میں آپ کے ساتھ جو بیٹھا ہوا ہے اس کی زیادہ, آپ چاہے یو اے ای میں یا ایسے گلف اسٹیٹس میں چلے جائیں وہاں بھی دیکھ لیں, اور ہمارے مسلم کنٹریز ہیں وہ سارے آلموسٹ, اور اسی طرح آپ یورپ میں جدھر بھی امریکہ وغیرہ میں جاتے ہیں تو آپ ایک سیکنڈ تھرڈ کلاس سٹیزن ہی کنسیڈر کیے جاتے ہیں. تو آزادی تو وہاں کچھ نہیں ہے. تو وہ ایک نام کی آزادی ہے, چونکہ ایک لائف سٹائل بہتر ہے, قانون کی پابندی ہے, اور تھوڑا سا ایکویلٹی ہے. ایکویلٹی کی وجہ سے بندہ اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ جو ایک ان کے رائٹس ہیں, جہاں وہ بیٹھ سکتے ہیں وہاں ہم بیٹھ سکتے ہیں, یہ ہو سکتا ہے. ایکویلٹی کی وجہ سے اپنے آپ کو آزادی. تو یہاں والی جو آپ نے بات کی حکمرانوں کا جہاں تک سوال ہے, تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو نا ایک ہوپ دلائی جاتی تھی.
अभी उल्टा जो है ना, मैंने ये ऑब्जर्व किया कि डीमोरलाइज किया जाता है कि जिस तरह ये बेकारी वाली स्टेटमेंट देखनी जो भी है, बाकी अब ज्यादा हम पॉलिटिक्स में नहीं जाते क्योंकि हमारा सब्जेक्ट नहीं है ऐसा। तो एक जो लीडर का काम होता है या आपके जो हुक्मरान हैं उनका काम होता है कि वो आपको लोगों को एक होप दिलाते रहें। जहाँ पे आप हार्डशिप्स भी आती हैं ना, आपको फाइनेंशियल आ गए, कुछ आ गया, ज़लज़ला आ गया, कुछ आ गया, का सरबरा अपने ऊपर लेता है, वो घर वालों को नहीं तो बोलता। वो जो है ना बाहर लोगों को बार बार नहीं कहता अपने बच्चों को ये मर गए, लुट गए, हम तो बर्बाद हो गए, ये हो गया, वो गया। जैसे आप ये कहेंगे तो बच्चे तो सबसे पहले डिमोरलाइज होंगे, वो कहेंगे यार घर छोड़ के जाओ, इधर तो ये हर वक्त ये चलता रहता काम। तो यही ये जो प्रॉब्लम है ना अभी, जो लोगों को डिमोरलाइज होने की सबसे जो बड़ी वजह ये है कि एक तो उनको कोई होप दिलाने वाला नहीं है। अब होप दिलाए कोई तो अभी भी बहुत चांसेस हैं कि ये जो इतनी स्पीड लग गई है ना बाहर जाने वालों की, ये इतनी ना रहे। अब बाहर के हालात तो आप जानते ही हैं, बाहर जिस तरह हम पहले जिक्र कर रहे थे जी 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 कि कितनी सर बड़ी सख्ती है सर, बड़ी सख्ती के अलावा जो एक ये जो है ना एक एंटी इस्लामिक कल्चर जो है ना, एक जो डेवलप किया हुआ है प्रोपेगेंडा ने, उनके जो कॉमन सिटीजन है ना, उनका इतना कसूर नहीं है। उनको हैम्पर कर करके उनके दिमाग के अंदर डाल दिया कि ये तो टेररिस्ट हैं, ये तो फलां हैं, ये तो बहुत जालिम लोग हैं, ये है वो है। उस चक्करों में ये आपने देखा होगा कि जो उनकी जो एक ओल्डर जनरेशन है यूरोपियंस की या बाकी अमेरिकन की भी फॉर दैट मैटर, उनके अंदर एक रिजेंटमेंट है अगेंस्ट इस्लाम। उसको देखते हुए वो जिसको नकाब वाले को देखेंगे तो एक नेचुरल हेट्रेड वो फील करते हैं अपने अंदर। तो आपने मॉल्स वगैरह में कई फिर बहुत वोकल होते हैं, कई एक्शंस में ले जाते हैं। हमारे अंदर भी ऐसे लोग होते हैं कि कई बर्दाश्त कर लेते हैं, हमारे कोई नजर आता है ऐसा बंदा कि जो हमें नहीं पसंद, तो हम बर्दाश्त करके साइड से निकल जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि कन्फ्रंट करते हैं उसको। तो उनकी जो ओल्डर जनरेशन में खवातीन हैं या लोग हैं, कहीं मॉल्स में देखो कि यहाँ तक पहुंचे हैं कि किसी का वो निकाब खींच दिया, यहाँ तक हुआ है। दाढ़ी वाले को देखते हुए उसके अंदर जब देखा कि टिपिकल एक मुस्लिम उसने अटायर बनाया हुआ है, तो जहाज के अंदर सीट चेंज कराने की रिक्वेस्ट कर दी कि मैं इसके साथ नहीं बैठूंगा, यार बैठूंगी। तो इस हद तक है, तो आप ये फील अपने आप पे लेके आए। अगर हमारे साथ ये हो बाहर तो कितना बंदे का दिल खराब होता है। दिल तो दुखता है, मगर फिर भी क्योंकि कंपैरेटिवली तालीम ज़्यादा भी है तो वहाँ पे बहुत सारे वाक़यात से हम बच भी जाते हैं। मुझे याद है, मैं एक वाक़या छोटा सा मैं शेयर करना चाहता हूँ। एक दफ़ा मैं मुल्क से बाहर गया तो वहाँ पे मतलब साइट सीइंग के लिए, थाईलैंड की बात है, तो मैं वहाँ पे अकेला मैं ट्रैवल कर रहा था। तो उन्होंने बताया जनाब कि आज हम वहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, ये खाएंगे, वो फलाने आइलैंड पे रुकेंगे, वहाँ पे फ्रूट्स होंगे, वहाँ पे आगे लंच करेंगे और उसमें ये मेन्यू होगा। और खाने में जो है वो जो पोक है वो नहीं होगा, क्योंकि आज हमारे साथ एक मुस्लिम दोस्त भी है। वो मैंने पूरी बोट में सिर्फ मैं ही मुस्लिम था, उन्होंने एक का जिक्र किया तो क्योंकि बाकी वहाँ पे नहीं होंगे। अच्छा, किसी के माथे पे बल नहीं आया कि भाई क्यों पोक नहीं होगा, पोक क्यों नहीं होगा, ये मुस्लिम है, ये ना खाए, ये सब्जियां खा ले, ये फ्रूट खा ले, यहाँ पे चिकन खा ले। हम ये किसी के चेहरे पे ऐसा मैंने वो तासुर नहीं देखा। इसी तरह अगर किसी ऐसे माशरे में चले जाएं, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान जैसे, तो यहाँ पे अगर किसी की बात आए तो फौरन हमारे ज़हन में आता है कि भाई देखें जिसका मसला है वो खुद हैंडल करे ना, हम क्यों रोके अपने आप को। तो जो अलग अलग माशरे होते हैं वहाँ पे लोगों की जो तरबियत है वो भी एक बड़ी मैटर कर रही होती है। तो ठीक है, शिद्दत पसंद लोग तो हर जगह पे हैं, वो इक्का दुक्का तो निकल ही आता है। अभी न्यूजीलैंड में जो वाक़या हुआ था, ठीक है, नॉर्वे में वो कुरान पाक की बेहुरमती करने के लिए निकले, डेनमार्क में, स्वीडन में, तो इस तरह की चीज़ें तो हैं। मगर आप साथ ये भी उसके देखें ना, साथ साथ के वहाँ पे गैस स्टेशन पे काम करने वाला या बर्तन धोने वाला किसी होटल में, रेस्टोरेंट में, उसके साथ उसको भी प्रॉपर वही एक दर्जा हासिल है जो एक आम आदमी को है। यहाँ पे हम अपने दफ्तरों में बैठे हुए अपने सिक्योरिटी गार्ड के साथ खाना खाना पसंद नहीं करते हम लोग। मतलब समझ रहे हैं ना, सर इज्जत का मेयार सब जगह एक ही जैसा है ना। मतलब दुनिया भर में अगर बात की जाए तो इज्जत भी तो एक आज़ादी का ही एक ओपोनेंट है ना। इज्जत को भी तो हम उसी से मिलाएंगे ना। साथ के साथ गोरों में मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं। अभी मेरी हालिया एक मुलाकात हुई थी, उनके घर में सारे वो क्रिश्चियन थे, गोरे थे, और एक उनका दामाद जो था वो मुसलमान था।
اور وہ ایران سے تھا وہ داماد. تو وہ خاتون مجھے بتا رہی تھی کہ میں اپنے گھر میں سارا گوشت جو ہے وہ حلال لے کے آتی ہوں. تو انہوں نے ہمیں بھی بلایا کھانے پہ, تو انہوں نے کہا بالکل بے فکر ہو کے کھانا کھائیے آپ, کیونکہ میں حلال لے کے آتی ہوں اور سارا سب چیزیں حلال اس کے اندر بناتی ہوں. میں آپ کو صرف ایک چھوٹی سی مثال بتا رہی ہوں کہ یہ نا دوسروں کو عزت دینے والی بات ہے. تو یہ آپ کی آزادی کو سلب نہیں کر رہا ہے, تو یہ ایٹ لیسٹ. لیکن ہم اگر اپنی کنٹریز میں بات کرتے ہیں یا اپنے ملک میں بات کرتے ہیں تو ہم لوگوں کی آزادی کی تو بات کرتے ہیں, لیکن یہاں بھی ایکسٹریمزم یہاں بھی بہت ہے. وہ تو دیکھیں پوری دنیا میں اس طرح کے لوگوں کو جو آڈ کیسز ہیں اس کو نہیں کیا جا سکتا, لیکن یہ جو بھی ہم نے ابھی تک کوالٹیز جتنی بھی گنوائی ہیں, ایکویلٹی کی دیکھ لیں, جو کلاس ڈفرنس نہیں ہے, جس طرح آپ نے گیس اسٹیشن پہ کام کرنے والے کی مثال دی, یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں کہاں سے آئیں؟ یہ ٹیچنگ اسلام کی ہیں, چل ادھر رہی ہیں. ہم ایکچوئل ٹیچنگ بھول کے یہاں پہ کب آئیں گے؟ قسم سے یہ چیزیں, یہ ہمیں یہ چیزیں دیکھ کے نا ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے لیڈروں کو بھی کہ ہم نے پاکستان میں یہ سارا کچھ اپلائی کروانا ہے, یہ یہاں پہ ہونی چاہیے. یہاں بالکل آ جائیں گی جب آپ کے پڑھے لکھے آپ کے جو مولوی حضرات ہیں, اسپیشلی جو آپ کے ریلیجس ٹیچرز ہیں, وہ اس میں بہت کم ایسے ہیں, کچھ انسٹیٹیوشن لمیٹڈ سے کہ جس میں اچھی تعلیم دی جاتی ہے اور وہ آگے لوگوں کو پراپرلی ٹیچ کرتے ہیں. اب یہاں پہ زیادہ تر 90% کیسز میں ہوتا ہے اپنی دکان چمکانے کا مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں کو صرف اور صرف اس پہ رکھو کہ آپ نے قرآن جو ہے نا ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھنا, آپ نے تلاوت کرنی ہے, اس کا زیادہ نقصان فائدہ ہے, زیادہ ثواب ہے. وہ آپ کو اس پہ رکھیں گے. ان کو پتا ہے اگر ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو اس میں ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے تو پورا وے آف لائف ہے نا آپ کا اسلام, اس میں تو ایک ایک چیز آپ نے دی ہوئی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جو ریلیجس سیکٹر ہے یہاں سے بہت بڑا رول پلے کیا جا سکتا ہے, مگر اس کے علاوہ سر آپ دیکھیں ہمارے ہاں ایجوکیشن کا بھی ایک لیول چیک کریں نا, کتنے مطلب ہم اکثر ذکر کیا کرتے ہیں کہ تقریباً جو ہے نا وہ 3.5 کروڑ سے زیادہ بچے ایسے ہیں جن کی اسکول جانے کی عمر ہے اور اسکول نہیں جاتے ہیں, اور کل کو یہ 3.5 کروڑ سے زیادہ جو ہے نا وہ خاندان ہوں گے, یہ فیملیز ہوں گی, ان پڑھ فیملیز. تو ہم مطلب کن معاشروں کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں, یہ بھی تو آپ دیکھیں. ہمیں کم از کم جو بھی حکومتیں ہیں انہیں پاکستان میں ایجوکیشن کے حوالے سے بھی میجر سٹیپس لینے کی ضرورت ہے. پاکستان سے بہت سارے لوگ جو موو ہوتے ہیں وہ اسٹڈی کے چکر میں بھی موو ہوتے ہیں. ایک دفعہ جو اچھا پڑھنے والا ہے وہ پاکستان سے باہر اسے کسی وظیفہ مل جاتا ہے کسی یونیورسٹی میں, وہ چلا جاتا ہے اور واپس وہ لوٹ کے نہیں آتا, واپس بھی بالکل نہیں آتا. اور ایک اور جو ایک اہم بات ہے, مجھے بتائیے کہ یہ جس تعداد کے ساتھ لوگ موو آن ہو رہے ہیں, تو ایک ایج گروپ ہے 18 سال سے لے کے اور 24 سال کے درمیان کا, جس میں وہ بیچلر سے لے کے ماسٹرز کرنے جاتے ہیں پھر نہیں آتے. ایک ایج گروپ ہے جو کہ کرتے ہیں یہ 35 سال سے لے کے 45 سال, جو کہ آخری امیگریشن ایج ہے, جس میں پوری فیملی. تو سر یہ گیپ آگے جو آنے والا ہے نا اگلے 10 سالوں میں, جو یہ نئے لوگوں کا گیپ, اس کو کیسے فل ہوگا؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر سر وقت ختم ہو رہا ہے پروگرام کا, آخری الفاظ کچھ پیغام وغیرہ دینا چاہیں گے ناظرین کو؟ پیغام یہی دینا چاہوں گا کہ ہوپ لیس ہونے کی بات نہیں ہے, ہوپ رکھنی چاہیے. بالکل صحیح. کوئی there is light at the end of the tunnel. بالکل صحیح. تو اتنا ڈیسپریشن کی بھی کوئی ریزن نہیں ہے کہ ہر بندہ, جس طرح میں نے بھی اپنے ارد گرد دیکھا ہے, ایوری باڈی از ٹرائنگ ٹو گیٹ آؤٹ. جس کے پاس بھی تھوڑا بہت ریسورسز ہیں, پیسے ہیں کہ وہ کر سکتا ہے اپنا ٹریول کے ایکسپینس اور ویزا وغیرہ کے ایکسپینس, ہر بندہ کوشش کر رہا ہے. اور بہت زیادہ مایوس ہو گیا دنیا. مایوسی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. ایسی خاص مجھے نہیں لگتا کہ جی بالکل ہی ہم کو یہ دنوں میں ڈوب گئے. آپ سی پیک کا ذکر کیا تھا, سی پیک کو دیکھ لیں. چائنا کا انٹرسٹ, ہمارا انٹرسٹ, آگے فیوچر کتنا برائٹ ہے سی پیک کا. امید پہ دنیا نہیں چھوڑے گا آپ کو. اگر یہ ہے کہ یہاں سے کوئی اس کے اینٹی چل بھی پڑے کسی انفلوئنس میں آ کے, تو اتنے آرام سے چائنا کا وہ نہیں ہے. تھینک یو سو مچ سر, آپ تشریف لائے. اور واقعی جو یہ پاکستان میں رہنے والے جو ہیں وہ انہیں اس مٹی کا اندازہ ہے, اور جہاں ہماری فیملیز, ہمارے بچپن اور جو سکون یہاں پہ وہ کہیں اور نہیں ہے. اگر آپ پاکستان سے باہر سیٹل بھی ہو جاتے ہیں, اگر کبھی جاتے ہیں ان سے ملتے ہیں, ان کی ایک خواہش پوچھیں نا, پتہ ہے کیا ہے, وہ کہیں گے ہمیں پاکستان واپس جانا ہے. ان کو کچھ پیسے ملتے ہیں, وہ پاکستان میں انویسٹ کرتے ہیں. جی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے, عظمی اعجاز خان کو, نیوز کیفے کی ٹیم کو دیں اجازت. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.